کیوں؟ اس لیے کہ علاؤدین خلجی دنیا کی علامت ہے، اس سے اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے آستانے میں قدم رکھے، وہ دنیا داری کی علامت ہے۔ آج گینیز بک کے اندر ایک سوال ہے کہ وہ کون سی قبر ہے جس پر سب سے زیادہ سربراہان حکومت و مملکت نے حاضریاں دی؟ وہ کون سی قبر ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مدینہ منورہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں تو غیر مسلم جا نہیں سکتے۔ تو کون سی قبر ایسی ہے جس پر سب سے زیادہ حکمرانوں نے آ کے سر جھکائے ہیں؟ گینیز بک میں موجود ہے کہ دہلی ہندوستان کا آج بھی دارالخلافہ ہے، وہ قبر نظام الدین اولیاء کی قبر ہے۔ جب بھی کوئی ہندوستان میں کسی ملک کا صدر وزیر اعظم آتا ہے، وہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا کے سر جھکاتا ہے۔ اے نظام الدین، تم نے کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں سر نہ جھکایا، اب قیامت تک تمہارے دربار میں بادشاہ سر جھکائے۔ کسی محبوب کی تم سے سوا کیا دل ربائی ہو، کسی محبوب کی تم سے سوا کیا دل ربائی ہو، تم محبوب ہو ایسے کہ محبوب الہی ہو، تم محبوب ہو ایسے کہ محبوب الہی ہو۔ اور اگر میں امیر خسرو کی زبان میں کہوں، توری صورت کے بلہاری نظام، توری صورت کے بلہاری نظام، رکھ لے لاج شرم ہماری نظام، کہو ساس کہو ننن سے جھگڑے۔ اب یہ پورا دیگر نسوانی لہجہ، کہو ساس کہو ننن سے جھگڑے، ہم کو آس تہاری نظام، ہم کو آس تہاری نظام۔ بس اختتام میرا اس پر کہ نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء وہ پیکر حسن، وہ بارگاہ حسن کہ جہاں امیر خسرو خود فرماتے تھے، تو بارگاہ حسن خسرو گدائے تو بارگاہ حسن خسرو گدائے تو۔ ایک ہندو رقاصہ نے سوچا کہ نظام الدین اولیاء کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، وہ ہندو رقاصہ بھی بڑی حسین تھی، سوچا کہ اگر میں آرائش و زیبائش کر کے نظام الدین اولیاء کے آستانے پر چلی جاؤں، لوگ جب مجھے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں زیادہ حسین ہوں۔ اس ارادے سے وہ ہندو رقاصہ نے اپنے آپ کو سجایا، سنوارا، آرائش کی، زیبائش کی، اور پھر محبوب الہی کے آستانے میں آ گئی۔ وہ آگے بڑھتی رہی، کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہ، کوئی کیوں دیکھے، جن نینن میں پی بسے دوجا کون سنبھالے، سب نظام الدین اولیاء کو دیکھتے رہے۔ وہ آگے بڑھتی گئی، اب اس کی نظر پڑی محبوب الہی کے چہرہ انور پر، جب نظر پڑی بس دیکھتی رہ گئی، پتھرا گئی، سکتے میں آ گئی۔ ارے حسن تو یہ ہوتا ہے۔ محبوب الہی کے قدموں میں گری، کہا کہ حضور میں تو اس ارادے سے آئی تھی کہ آپ کے حسن سے اپنے حسن کا مقابلہ کرتی، لیکن میں ہار گئی، میں چاہتی ہوں آپ کی غلامی میں آ جاؤں، اس لیے کہ آپ کا حسن بتاتا ہے یہ زمینی نہیں ہے، آپ کے چہرے کا حسن بتاتا ہے یہ بشری نہیں ہے، کسی نے خاص اس چہرے پر کرم کیا ہے۔ غلامی میں آ گئی، چشتی ہو گئی، نظامی ہو گئی، اور پھر امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کی عارفہ بنی۔ نظام الدین اولیاء نے یہ سارے مراحل کیسے طے کرائے، امیر خسرو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ امیر خسرو نے اس کو منظوم کیا، اشعار میں باندھا، بس انہی اشعار پہ میری گفتگو تمام۔ امیر خسرو نے کہا، اب یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا، امیر خسرو نے کہا میں تو اپنی چھب بنائی کے پی کے پاس گئی، میں تو اپنی چھب بنائی کے پی کے پاس گئی، جب چھب دیکھی پیہو کی اپنی بھول گئی، جب چھب دیکھی پیہو کی اپنی بھول گئی، چھاپ تلک سب چھینی رہے محسن نے نہ ملائی، چھاپ تلک سب چھینی رہے محسن نے نہ ملائی کی، بات ادھم کہتی نیرے محسن نے نہ ملائی کی۔ اور پھر جب کبھی سوچتی ہوگی کہ کیا میرا ماضی تھا
اور آج میں کیا ہوں، تو دل اس کا کہتا ہوگا بل بل جاؤں تو رے رنگ ریجوا، بل بل جاؤں تو رے رنگ ریجوا، اپنی سی رنگ دی نیرے موسے نینا ملائی کے۔ اور پھر اگر کوئی یہ جانے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، یہ سب کچھ ہوا کیسے، تو امیر خسرو نے وہ فارمولا بھی بتایا ہے کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ بات کوئی اتنی تھی، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، متواری کر دی نیرے موسے نینا ملائی کے۔ نظام الدین اولیاء نے اپنی محبت کی بھٹی سے ایک جام پلا دیا، بس اب متوارے متوارے رہتے ہیں، اب متوارے متوارے رہتے ہیں۔ اور نظام الدین اولیاء کے اس عمل پر یہ کہہ کر خراج تحسین پیش کیا امیر خسرو نے۔ میں تحسین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نظام الدین اولیاء موجود تھے۔ خسرو نظام کے بل بل جائیے، خسرو نظام کے بل بل جائیے، موہے سہاگن کی نیرے موسے نینا ملائی کے۔ نظام الدین اولیاء کے قربان ہو جا جس نے اپنی ایک شناخت کو بخش دی، جس نے اپنی نسبت کو بخش دی، اس کی نسبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اس کی نسبت سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ بس میری گفتگو تمام۔ امیر خسرو کی زندگی کا آخری شعر نظام الدین اولیاء کے پردہ فرمانے کے بعد جب لحد پر آئے تھے اس وقت یہ شعر کہا تھا، پھر آگے 6 مہینہ حیات رہے، 6 مہینے تک کوئی شعر نہیں کہا، کیونکہ ساری شاعری تو نظام الدین اولیاء کے لیے تھی۔ جب محبوب الہی کی قبر پر آئے، مریدین نے کہا، پیر بھائیوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے قبر تک آنے کی۔ نظام الدین اولیاء نے منع کیا، خسرو کو قبر تک نہیں آنے دینا۔ وہ آ گیا تو پھر ہم سے قبر میں رہا نہیں جائے گا، رہا نہیں جائے گا۔ تو خسرو کو پہلی روک لینا، امیر خسرو کو روک لیا گیا، کہا کہ نظام الدین نے منع کیا۔ کہنے لگے دور سے دکھا دو۔ تو جہاں آج امیر خسرو کی قبر ہے یہاں کھڑے ہو کے دیکھا تھا، یہاں کھڑے ہو کے دیکھا تھا حجرے میں، مٹی کی کچی قبر مبارک۔ اب جو امیر خسرو نے دیکھا، زندگی کا آخری شعر کہا، گوری صوبے سیج پہ مکھ پہ ڈالو کیس، گوری سیج پہ سو رہی ہے، اس نے زلفوں سے چہرہ چھپا لیا ہے، گوری صوبے سیج پہ مکھ پہ ڈالو کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چودیس، اے خسرو اپنے گھر کو چل، اب چاروں طرف رات پھیل گئی، چاروں طرف اندھیرا ہو گیا۔ بس جب نظام الدین اولیاء نے پردہ کیا تو امیر خسرو نے کہا گوری سوے سیج پہ، لیکن جس دن اسی قبر سے میدان حشر کے لیے قیامت کے روز نظام الدین اولیاء نکلیں گے، جب اسی قبر سے نکلیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ پھر منظر یہ ہوگا کہ گوری اٹھی سیج، پھر یہ منظر ہوگا گوری اٹھی سیج سے مکھ سے ہٹائے کیس، گوری اٹھی سیج سے مکھ سے ہٹائے کیس، چل خسرو آپ نے دن بھئی چودیس، اے خسرو آگے چل، ہر طرف دن نکل آیا۔ اچھا، میں مہمانوں سے درخواست کر رہا ہوں انتہائی لب سے شاہ صاحب سے کہ اور ڈاکٹر شہزاد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمانوں کو تحائف پیش کریں۔ سب سے پہلے ملتمس ہو یامین وارسی صاحب سے تشریف لائیں اور شاہ صاحب سے، بندگی صاحب سے، محبوب بھائی بھی درخواست گزار ہوں اور مہمان صاحب درخواست کروں کہ یہ تحائف تقسیم کریں۔